یوزلی جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہ اپنے حالات پہ شکر کریں تو زیادہ تر کا یہ والا سوال آتا ہے کہ ہمارے حالات اتنے ٹاکسک ہیں اور اتنی زیادہ نیگیٹیوٹی ہمارے سراؤنڈنگز میں ہے تو ہم کیسے شکر کریں، کیونکہ انہی لوگوں کے ساتھ دن رات کا بیٹھنا اٹھنا اور ان سے ہمارا سب کچھ معاملہ ہوتا ہے، تو کس طرح ہم ان حالات میں اپنے شکر کو مینٹین کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، ویلڈ کویسچن ہے، اور اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ڈفرینٹ پارٹس میں ذرا سا اس سوال کا ہم جواب لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں زندگی کی فلسفی سمجھنی چاہیے، اور ہمیں قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الانشقاق میں یہ بات فرمائی ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے مشقت کے ساتھ، بس تو اس کو ملنے والا ہے۔ انگلش کی جو ٹرانسلیشنز ہیں نا ان میں ہے یو آر لیبرنگ ٹورڈز یور لارڈ، یو آر ورکنگ ہارڈ کانسٹنٹلی ٹو ریچ یور لارڈ۔ تو لہٰذا انسان کی زندگی دراصل ہے ہی ایک مشقت بھرا راستہ۔ تو اس میں جو ہم ایک عام طور پر ایک ہمارا بڑا ایک عام سا ایک محاورہ ہے، لیکن بات تو بالکل درست ہے کہ لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز۔ تو آپ کے ارد گرد بعض اوقات کوئی ایسی سچویشنز ہوں گی یا ایسے کچھ انسان ہوں گے جن کی کوئی باتیں یا جن کے کوئی ایکشنز یا کوئی سچویشنز جو آپ کو پنچ کرتی ہی رہیں گی۔ یہ دنیا جو ہے یہ ایسے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو مشکل یا ٹاکسیسٹی یا کوئی بھی جو چیز ہمیں پسند نہیں آ رہی ہوتی، ہمارے نفس پر گراں گزر رہی ہوتی ہے، اس کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور قاعدہ بھی دیا ہے، اور وہ ہے سورہ الشرح میں کہ ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، فإن مع العسر یسرا، پھر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ کیونکہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم کہیں کہ اچھا اب مشکل ہے تو مشکل کے بعد آسانی آنی ہے، تو پھر انسان انتظار کرنے میں بھی ذرا تھوڑ دلا ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ وہیں پر بعض اوقات اسی مشکل کے اندر سے آسانی ایمینیٹ کر رہی ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایک انسان یا سچویشن کی طرف سے مشکل آ رہی ہوتی ہے، کسی اور سچویشن کی طرف سے خیر آ رہی ہوتی ہے۔ ہم دراصل اس خیر اور اس آسانی کو پرسیو کرنے میں کوتاہ نظری کر جاتے ہیں۔ ہماری نظر صرف ان چیزوں پر ہوتی ہے کہ جو ہمیں پنچ کرتی ہیں، اور ہم انہی پر ڈویل کرتے رہتے ہیں اور اسی کو ریزینٹ کرتے رہتے ہیں، اسی کے بارے میں بٹر ہوئے رہتے ہیں۔ تو یہ اگر ہم اپنی پرسیپشن کو چینج کر لینا، اور ہم اپنی جیسے آپ دیکھیں کہ آپ نیلے شیشوں کی عینک لگائیں گے تو آپ ہر چیز نیلی نظر آئے گی، لیکن اگر آپ اس کو اتار دیں گے تو آپ کو ہر چیز کا درست رنگ نظر آنے لگ جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی پرسیپشن بھی درست کرنی ہے۔ اور پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی یاد رکھیں کہ جس میں ایک شخص جو کہ انتہائی دل گرفتہ تھا، بڑا اپسیٹ تھا اپنے رشتہ داروں کی رویے سے، تو اس نے آ کر کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں کہ میں ان سے جڑتا ہوں وہ مجھ سے کٹتے ہیں، میں انہیں دیتا ہوں وہ مجھے محروم کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر واقعی ایسا ہے جیسا تم کہہ رہے ہو تو تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، اور جب تک تم ایسا ہی رویہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری مائیت میں ایک فرشتہ رہے گا جو تمہاری طرف سے ان کو جواب دیتا رہے گا۔ تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑا آنر ہے کہ انسان ایسا عمل کر لے کہ جس سے اس کی مائیت میں ایک فرشتہ ہو اور اس کے اوپر ایک سکینت طاری رہے، اور پھر وہ بہتر سے بہتر اس کے ساتھ رویہ رکھ بھی سکتا ہے۔ اسی طرح سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر اپنے کسی برائی کرنے والے کا بدلہ بھلائی سے دو گے تو تم دیکھو گے کہ جو تمہارے جان کا دشمن بنا ہوا تھا وہ تمہارا دلی دوست بن گیا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد ہونے والی ٹاکسیسٹی کے اندر ہی سے خوبصورت چیزیں تلاش کریں، وہیں پر سنگریزوں کے اندر ہی ہیرے موتی بھی پڑے ہوتے ہیں انشاءاللہ۔